مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر پہلے آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے مقام پر پھر رب سے ملاقات کی۔ کیا تم ان باتوں کو مان لو گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے کہ اگر تو کہتا ہے، میں کہتا ہوں، کوئی اور کہتا ہے تو نہیں مانتا، لیکن ہاں ایک بتاؤں، اگر ایک ہستی کہتے ہیں نا جن کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ابو بکر بلا کسی سوچے سمجھے اس بات کا اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ وہ جو بھی فرما رہے ہیں وہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ تو اس واقعے کی تصدیق کرنے کے بعد بھی ان کا لقب کیا پڑا؟ صدیق پڑا۔ آج فخر سے ہم اپنے ناموں کے ساتھ لفظ صدیق لکھتے ہیں، اپنے بچوں کے، اپنے رشتہ داروں کے نام، لیکن جو صدیقی محاسن ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ صرف اسی ہستی میں ہیں جن کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اس کے صحن کے اندر یوں آرام کر رہے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھی۔ تو ظاہر ہے جب صحن میں ہوتا ہے بندہ تو پہلی نظر اس کی آسمان پر پڑتی ہے۔ رات کا وقت تھا، ستارے چمک رہے تھے، ستارے چمک رہے تھے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ میرے سرتاج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب بندہ ہوگا کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ کوئی ایسا خوش قسمت ہوگا، خوش نصیب ہوگا کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں نا عائشہ، ہاں ہے نا ایک شخص جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ میرے ابا محترم کے متعلق کہا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہستی ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو فوراً اما عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ذہن تھا آپ میرے ابا کے متعلق کہیں گے، میرے ابا کے متعلق۔ کہا کہ عائشہ، سیدنا ابو بکر صدیق کے متعلق آپ نے فرمایا کہ عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں ایک طرف، تمہارے ابا جان ابو بکر صدیق کی 3 راتیں جو غار کے اندر میرے ساتھ گزاری ہیں، وہ ابو بکر صدیق، وہ عمر فاروق تو کیا ساری امت کی ساری نیکیوں کے اوپر بھاری ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں، یہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہیں۔ مسلمانوں کو الجھایا جاتا ہے معاشرے میں، کئی لوگ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقائق کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے، دین اسلام قرآن و سنت کے مجموعے کا نام ہے، تاریخ کا نام نہیں ہے۔ تاریخ مختلف قسم کے مورخین لکھنے والے ہیں، رب کا قرآن میرا رب جو ہے نازل کرنے والا ہے، اور میرے نبی کے فرمان کے برابر کائنات میں کسی کا فرمان، کسی کا قول نہیں ہو سکتا۔ ان کا مقام اور مرتبہ ہم قرآن و سنت کے روشنی میں دیکھیں گے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ لوگ تو کئی کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل سیدنا علی المرتضیٰ ہے، وہ مسلمان بھائی بھی یہی کلمات ادا کرتے ہیں، کبھی ان کے قوالیوں کی صورت میں، کلاموں کی صورت میں، نوحے کی صورت میں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ دماد مست قلندر علی دا پہلا نمبر۔ لیکن بالاتفاق مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد متصلاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد اگر کوئی خلیفہ بلا فصل ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشادات ایسے فرمائے ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کو پڑھ کر یہی بات نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کے اپنے بعد کسی خلیفے کا اشارہ فرمایا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ حاجت ہے، میرا یہ کام ہے، پوری کر دیں۔ آپ نے فرمایا آئندہ سال۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اگر میں نہ ہوا تو میرے بعد ابو بکر سے لے لینا۔ یہ واضح اشارہ ہے اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض جو بیماری کے ایام تھے، تقریباً 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیدنا ابو بکر صدیق نے امت کو پڑھائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو جا کے کہہ دو کہ وہ لوگوں کی جماعت کروائے۔ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد رقیق القلب ہیں، نرم دل والے ہیں، وہ آپ کے مصلی کے اوپر تاب نہیں رکھ سکیں گے کھڑے ہونے کی، نماز پڑھانے کی جرت نہیں کر سکیں گے، نرم دل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا کہ عائشہ کہ تم بھی اسی طرح تدبیر کرتی ہو جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر خواتین نے اس طرح کی باتیں کی۔ مرو ابا بکر، جا کے حکم سناؤ، میرا حکم دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اقرار کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ فلیصلی بالناس، ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اپنی حیات طیبہ کے اندر اپنے مصلی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو کھڑا کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا، اسی آخری ایام میں لوگوں کو الوداع کہا، خطبہ مختصر دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں، یہ جو مسجد نبوی کے ارد گرد صحابہ کرام کی یوں گھر تھے چاروں طرف، ان کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلے ہوئے تھے، لوگ آتے تھے دروازہ کھولتے مسجد کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد سب اپنے دروازے بند کر لو، کھڑکیاں جو حرم کی طرف ہیں اور جو مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں وہ دروازے بند کر لو، سوائے ابو بکر صدیق کا دروازہ وہ کھلا رہے، کیونکہ آپ کا اشارہ تھا کہ میرے بعد ایمان والوں کی جو امامت کروانی ہے، مصلی پہ کھڑا ہونا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، وہ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خبردار باب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ دروازہ کھلا رہے، باقی سارے دروازے بند کر لو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ اور آپ کا ایک لقب تھا عتیق، اور عتیق کا ایک معنی ہے آزاد، کہ انت عتیق اللہ من النار، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد کر لیا ہے جہنم کی آگ سے۔ جس کو اللہ پاک فرما دیں کہ میں نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اور پھر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ تم میں جو سب سے زیادہ بڑا پرہیزگار ہے جس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے، ہم ان قریب اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دیں گے۔ اور پھر آگے آپ کی وضاحت بیان فرمائی، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے اور اس کی نیت کیا ہے، تاکہ میں پاک ہو جاؤں، میرا تزکیہ ہو جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ مجھ پر مال لٹانے والی اگر کوئی ہستی ہیں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، کہ انہوں نے مجھ پر اتنا مال لٹوایا۔ حالانکہ سیدنا ابو بکر صدیق کی فیاضی سخاوت کے بڑے تذکرے، غلاموں کو آزاد کرواتے تھے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے آزاد کروایا۔ امیہ بن خلف ظلم کر رہا تھا، اور اتنا ظلم مار مار کر جب وہ تھک جاتا، ابو جہل آتا وہ مارتا، تو محمد کا نام لیتا ہے، اسلام کا نام لیتا ہے، چھوڑ دے اس دین کو تیری جان چھوٹ جائے گی۔ بڑی بڑی سلیں، بڑے بڑے پتھر سینے پہ رکھتے تھے، لیکن ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ سیدنا بلال حبشی اور تمام صحابہ کی یہی صدا ہوتی تھی کہ اللہ ایک ہے، معبود اور مقصود، مسجود، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا، ضرر اور تکلیف کا مالک، عروج اور زوال کا مالک، بچے دینے والا، بچے لینے والا، نہ دینے والا، بانجھ رکھنے والا، وہ صرف اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا بلال پر ظلم ہو رہا ہے،
اتنے مظالم ہو رہے ہیں تو آپ نے کہا امیہ تجھے ترس نہیں آتا؟ تو ڈرتا نہیں ہے کہ ایک غلام کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہو، اس کو مار رہے ہو، گلیوں میں گھسیٹ رہے ہو؟ عرب کا صحرا، عرب کی گرمی، یہ جو اہل عرب ہیں ان سے پوچھئے، جو عرب میں رہتے ہیں، جو گئے ہیں ان سے پتہ کیجیے۔ اب تو سہولیات ہیں، جہاں قیام ہوتا ہے وہاں اے سی لگے ہوتے ہیں۔ وہ تپتا ہوا صحرا، جون جولائی کی گرمی ہو، پھر عرب کی گرمی ہو، اور پھر اس میں یوں نیچے لٹا دیا جائے ریت پر، پھر ان کو یوں کھینچا جائے سنگریزوں پر، چھوٹے چھوٹے پتھروں کے اوپر ان کو یوں کھینچا جائے، اور پھر ان کو مارا جائے، پھر ان کے سینوں پر بڑی بڑی جو ہے نا وہ سلیں رکھی جائیں، پتھر رکھے جائیں۔ کیا عالم ہوگا، ذرا سوچیں تو صحیح۔ میرے اور آپ کے ساتھ کوئی تھوڑا سا معاملہ ہو جائے تو ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی انگلی پر زخم آ جاتا ہے ہم پریشان، سر میں درد ہو جائے تو پریشان۔ انہیں دیکھیے کہ جان جوکوں میں ڈالی ہوئی ہے، زبان پر وہی نغمہ ہے احد احد کا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ مارتے مارتے تھک گئے، یہ کہتے ہوئے نہ تھکے، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہہ دیا، او ظالم کیوں مارتے ہو اسے؟ کہا اگر زیادہ تمہیں رحم آتا ہے نا تو خرید لو مجھ سے۔ ابوبکر صدیق نے کہا ہاں اس طرح کر لیتے ہیں، میں خرید لیتا ہوں۔ منہ مانگی قیمت اس نے کہا میں اتنے لوں گا۔ دل میں غصہ ہو کسی کے لیے، پھر اس کو مارنا بھی مقصود ہو، پھر جان چھڑانے کے لیے بندہ یہ کہتے ہیں ہاں تم خرید لو، دوسرا آدمی کہے میں خریدتا ہوں، تو یہ قیمت اتنی زیادہ بتائے کہ خریدنے والا اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ مقصد یہی تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرما دیا کہ جو تم نے کہہ دیا میں اس سے بھی بڑھ کے تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، تم اسے چھوڑ دو۔ جب چھوڑ دیا گیا، منہ مانگی قیمت تھی، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فوراً کہہ دیا کہ بلال میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں جو مال دیتے ہیں اللہ کے راستے میں تاکہ وہ پاکیزہ ہو جائیں، تاکہ وہ پاک ہو جائیں۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی۔ یہ دوسری صفت ان کی کیا تھی؟ ایک تو میرا نفس پاک ہو جائے، دوسرا اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ابو بکر صدیق کا مجھ پر جو مال کا خرچ کرنا ہے، اور دیگر ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ اس امت میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے مجھ پر احسانات کیے ہوں اور میں نے ان کا بدلہ نہ چکا دیا ہو سوائے ابو بکر صدیق کے۔ ان کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ کل قیامت والے دن میں اپنے رب سے اس کا بدلہ لے کر دوں گا۔ اور پھر اللہ پاک نے ان خوبیوں کو ذکر کیا سورۃ اللیل میں، آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ پاک اس سے راضی ہو جائیں گے۔ یا پھر علماء محققین فرماتے ہیں کہ یرضا کا فاعل اتقا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ان قریب ابو بکر صدیق کو راضی کر دے گا۔ ہم رضا کے لیے تڑپیں اور میرا رب کہے میں ان سے راضی۔ ہم متقی بننے کے لیے محنت کریں، اللہ پاک نے فرمایا متقی یہ ہے۔ ہم فلاح پانے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، عبادت کریں، پھر بھی ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم فلاح پائیں گے، لیکن اللہ پاک نے ان ہستیوں کے متعلق فرمایا فلاح پانے والوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں دیکھ لو، متقین کو دیکھنا چاہتے ہو انہیں دیکھ لو، سب سے بڑے متقی کو دیکھنا چاہتے ہو ابو بکر صدیق کو دیکھ لو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ اور آپ جب مسلمان ہوئے نا، مسلمانوں میں بڑی عمر کے جو لوگ تھے سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر اسلام قبول کرنے والی ہستی بھی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ خواتین میں سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو خلیفہ اول بھی ہیں، محب اول بھی ہیں، متقی اول بھی ہیں، پرہیزگار اول بھی ہیں، سب سے بڑے اخلاق والے بھی ہیں۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی عظیم ہستی ہیں، آپ ان کا تذکرہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ تقریباً 28 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو اتنا پسند کیا کہ رب العالمین نے اس کو قرآن بنا کر قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے
وہ فرمان جاری کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ ابو بکر، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن لوگوں سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب نبوت کا دروازہ قیامت تک بند ہے۔ کوئی جھوٹا مکار فریب کار اپنے آپ کو نبی کہے تو وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، مردود تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک اگر کسی کی نبوت اور رسالت چلے گی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگوں سنو، سیدنا، ہمارے سب سے بڑے سردار وہ ابو بکر صدیق ہے، خیرنا، ہم میں سب سے بہتر جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں، اتقانا، ہم میں تمام جماعت میں سب سے بڑے متقی اگر کوئی ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج کے جمعے میں اسی کا تعارف تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسن کا اور ان کی چند خوبیوں کا۔ انشاءاللہ ان کے مزید فضائل جو ہے زندگی رہی تو اگلے جمعے میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سے اگلے جمعے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا اور اس کے جو کمالات تھے اور اس کے اندر جو نظام قائم کیا گیا تھا، انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر